السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی آمین۔ ہم یہاں پر جمعہ ادا کرنے آئے ہیں۔ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جائے گی اور 2 رکعت نماز جمعہ یا واجب کے بعد پھر 4 رکعت نماز سنت ہوگی۔ بہت سے لوگ اپنی کوئی مصروفیت جو ان کے پیش نظر ہوگی اس کی خاطر وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے روانہ ہو جائیں گے، 4 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ظہر میں سنت موقدہ ادا کرتے ہیں۔ موقدہ کی تعریف یہ ہے کہ جس میں تاکید کی گئی ہو کہ یہ لازمی ادا کرنی ہے۔ اس میں ایک کوتاہی عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ 4 رکعت نماز سنت ظہر کی یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ تو جس طرح فقہا نے لکھا ہے جس طرح نماز فجر کی 2 سنت ضروری ہیں، اسی طریقے سے ظہر کی 4 سنت بھی فرض سے پہلے ضروری ہیں۔ اور یہاں تک بھی مسئلہ بتایا گیا علماء کی طرف سے، مفسرین اور محدثین اور فقہا کی طرف سے، کہ اگر کسی کی 4 رکعت نماز سنت رہ جائے تو وہ فرض ادا کرنے کے بعد ادا کرے۔ اس سے اس کی تاکید پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح مغرب کی 2 سنت ہم ادا کرتے ہیں 3 فرض کے بعد۔ اگر کوئی یہ ادا نہ کرے سنت، ایک بہت بڑا مجمع، وہ تو فرض بھی ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرمائے اور جو پڑھ رہے ہیں اس پر انہیں دوام عطا فرمائے، یعنی ہمیشگی عطا فرمائے کہ وہ پڑھتے رہیں، آمین۔ 2 سنت چھوڑ دی، 4 سنت چھوڑ دی جو موقدہ ہے، کوئی ڈنڈا نہیں آئے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ فرض چھوڑ دیتے ہیں، کوئی آ کے نہیں کہتا۔ رمضان کا روزہ ہے، کسی کو نہیں پتا، ایک نے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا یا بغیر عذر کے چھوڑ دیا، کوئی آ کے نہیں کہے گا، کوئی نہ ڈنڈا برسے گا، نہ کھانے پینے میں کوئی کمی ہوگی۔ دین کے معاملات میں جو چیز بھی بتائی گئی ہے اس کو چھوڑ دینا، اس پر کوئی گرفت فوری طور پہ نہیں ہوگی۔ یہی دنیاوی معاملہ ہے۔ بچے کی فیس جمع ہونی ہے، کوئی چھوڑ کے دکھا دے، 1 دفعہ چھوڑے گا، 2 دفعہ اس سے اعراض کرے گا، تیسری دفعہ اسکول سے ایک لیٹر آ جائے گا کہ اب اگر آپ نے فیس جمع نہیں کروائی تو آپ کے بچے کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ امتحان ہو رہا ہے، کوئی امتحان کی تیاری نہ کرے، نہ پڑھے، نتیجے میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ کوتاہی کی ہے، نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ آپ دفتر جہاں پر یہ اصول ہے کہ 1 دن کی چھٹی پر 1 دن کی تنخواہ کٹتی ہے، دفتر نہ جائیں۔ یہ دنیاوی معاملات بتا رہا ہوں میرے دوستوں۔ تو جب تنخواہ ملے گی تو اس میں اس دن کے پیسے کٹے ہوئے ملیں گے۔ یہ دنیاوی معاملات میں فوری طور پہ نتیجہ نکل رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں میرے دوستوں جہاں احکامات ہیں وہاں پر فوری طور پہ نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اس کا مطلب اگر کسی نے نماز ترک کی، کسی نے سنت ترک کی، تو کہیں اس کا نتیجہ نکل رہا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ پتہ کب چلے گا؟ جب آنکھ بند ہوگی، کہیں نتیجہ لکھا جا رہا ہے اس کا۔ سب کچھ ایسا ہی اندھا دھن یا الل ٹپ یا ایسا ہی نہیں چل رہا کہ جو مرضی آئے جس کی وہ کرتا رہے اور اس کے پھر باس پرس نہ ہو۔ ہم ہی دنیاوی معاملات میں جب تھک جاتے ہیں تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہیں دل میں کسی کونے میں یہ بات ہے کہ ایک وقت ہے ایسا جس پر سب
جو سب پر آئے گا، یعنی اگر برا کیا تو برا پتہ چلے گا، یہ ہمارے دل میں ہوتی، اسی لیے ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا۔ یہ ہم نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، دنیاوی معاملات میں ہم یہ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دین کے کسی کام پر عمل نہ کرنا جس میں حکم دیا گیا ہو، اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلے گا ضرور۔ یہ تمہیدی بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ابھی کچھ دن کے بعد قربانی آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جنہیں اللہ نے شوق عطا فرمایا ہے وہ قربانی کریں گے، اور بہت سارے لوگ قربانی نہیں کریں گے۔ اور کیوں نہیں کریں گے؟ حالات کی وجہ سے، کہ حالات ایسے ہیں۔ بعض مرفوعاً روایت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے، اور معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کم و بیش اسی طرح کا واقعہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز جا رہے تھے تو پتھر چھوٹا تھا، اس میں سے چشمہ پھوٹا ہوا تھا اور پانی تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے حیرت ہوئی کہ چھوٹا پتھر ہے اور پانی اتنی تیزی سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ، پتھر چھوٹا ہے، پانی تیزی سے نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ آپ خود ہی اس پتھر سے پوچھ لیجئے، یہ بتائے گا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تو چھوٹا ہے اور پانی اتنی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن سے کیا مراد ہے؟ ہم آگ جلاتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں، اس پر پیٹرول یا مٹی کا تیل چھڑکتے ہیں تاکہ وہ بھڑک جائے۔ تو گویا کہ انسان اور پتھر وہ پیٹرول کا کام کریں گے۔ جب آگ بجھنے لگے گی تو انسانوں کو ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے ہم سب کو، تو پھر آگ بھڑک جائے گی، یہ ایندھن ہوں گے۔ اس پتھر نے کہا جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے میرا رونا نہیں رک رہا کہ ان پتھروں میں کہیں میرا شمار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس پتھر کو اس فہرست سے نکال دیجئے جو آپ جہنم میں ڈالیں گے جسے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر گزر رہے تھے، اس پتھر میں سے پھر پانی نکل رہا تھا، اسی طریقے سے نکل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پتھر سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اب کیوں رو رہا ہے؟ تو اس پتھر نے یہ کہا کہ جب آپ نے مجھے بتایا کہ میں نے دعا کی ہے، اللہ نے دعا قبول فرما لی، اب میں خوشی سے رو رہا ہوں۔ اب اتنا خوش ہوں کہ میری آنکھ میں مطلب مجھ سے آنسو نکل رہے ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ تو میرے دوستو، اس بات کو جوڑتے ہیں ہم آج کے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے حالات، 86 سال کے یہ بزرگ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ جب اولاد کسی قابل ہوئی کام کاج کرنے کے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اولاد پر، اپنے بیٹے پر چھری پھیر دو، ذبح کر دو۔ اس سے زیادہ بھی کسی کے حالات خراب ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے کہ اب ہر شخص کم سے کم ایک بچے کی قربانی پیش کرے گا، اسی طرح میرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو میرے دوستو پھر کیا ہوتا؟ یہ تصور کر کے ہی اب خوشی سے ہی یہ عمل کر لیجئے قربانی کا، اپنے دل کی خوشی سے یہ کام کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آدم کے بیٹے بیٹیوں سے کا ایک عمل جو قربانی کے دن وہ خون بہاتے ہیں جانور کا، اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔
اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب چھری پھیری جاتی ہے اس کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جانور ہے، اس کے کھر، اس کے سینگ اور اس کے بال، یہ بھی میزان میں تلیں گے۔ یہ کھر کا، سینگوں کا اور بالوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ بقرونها واشعارها وازلافها، تین چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے، یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہیں کہتا بھئی آپ کھر بھی مجھے دے دیجیے گا یا بال دے دیجیے گا مجھے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ان تین چیزوں کی جس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ ترازو میں تلیں گے تو جن چیزوں کی اہمیت ہے ان کا وزن کتنا ہوگا؟ لہٰذا اس عمل کو اپنی خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ میرا جینا، میں نے ایک خطبے میں آیت پڑھی، ان صلاتی، میری نمازیں، سب سے بڑی عبادت کا ذکر پہلے ہوا نماز کا، میری نماز، وہ نسکی، نسک کے معنی قربانی کے بھی ہیں اور مناسک حج کے ارکان کے بھی ہیں اور عبادات کے بھی ہیں۔ قرآن حکیم کے الفاظ بڑے مفاہیم لیے ہوتے ہیں اپنے اندر۔ وہ نسکی، میری نماز، میری قربانی، میری عبادتیں، وہ محیایا و مماتی، اور میرا جینا پورا کا پورا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، للہ میں لام تملیک کا ہے، اونرشپ کا ہے، یہ سب ملکیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہر چیز جب اللہ کی ملکیت ہے، میرا کچھ ہے ہی نہیں میرے دوستوں، تو پھر ہمیں اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا، اے ابا جان آپ کر گزریے، جو آپ کو حکم ملا ہے اس کر گزریے، آپ مجھے شکر گزار میں سے پائیں گے، یعنی شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پر ادب کا ایک نقطہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے شکر گزار پائیں گے، یعنی شکر کرنے والوں میں پائیں گے، لیکن یہ فرمایا کہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں، اور یہ اسماعیل علیہ السلام جو 12 سال کے بچے ہیں، ان کی تابعداری اور ادب دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بہت سارے شکر کرنے والے ہوں گے وہاں ایک آپ مجھے بھی پائیں گے ان میں سے، یعنی میں کوئی انوکھا شکر کرنے والا نہیں ہوں گا، حالانکہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، صبر کرنے والا نہیں ہوں گا، یہ شکر کے بجائے صبر کا لفظ ہے، تو جہاں اور صبر کرنے والے ہوں گے وہاں ایک میں بھی ہوں گا۔ یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پسر بمعنی اولاد، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پدر بمعنی باپ۔ بیٹے سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ یہ تسلیم سر کرے، بس تسلیم خم، جھک جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرے۔ اور باپ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ اب اس کے قلب و جگر کا امتحان ہے کہ یہ ہماری راہ میں یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ واقعات میں لکھا ہے، حج کے ایام بھی ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں تھے، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹے، آنکھ لگ گئی، دو فرشتے قریب آئے ہیں، دو بزرگ ہستیاں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو ایک نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے۔ کہا کہ کتنوں کا قبول ہوا؟ کہ قبول ان میں سے ایک کا بھی نہیں ہوا۔ تو پھر تو دوسرے نے کہا کہ لیکن اللہ نے ایک کی وجہ سے سب کا قبول کر لیا۔
تو کہا کہ وہ ایک جس کا قبول ہوا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ ایک موچی ہے، یمن کے ایک گاؤں کا رہنے والا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جب آنکھ کھلی، فکر میں تھے، جب واپس گئے انہوں نے نیت کی کہ یا اللہ اس شخص سے مجھے ملا دیجئے۔ جب واپس گئے تلاش کیا، تھوڑی آبادی تھی، وہ موچی مل گیا، اس کے گھر پہ دستک دی، معلوم کیا، لوگوں سے پتہ چلا یہ گھر ہے، دستک دی، اندر سے وہ نکلا، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، کچھ وقت تمہارے یہاں قیام کرنا ہے۔ اس نے ادب کے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ کہ میں جوتے گاٹھنے کا کام کرتا ہوں۔ کہا کہ تم حج پر نہیں گئے؟ وہ رونے لگا کہ حضرت واقعہ کچھ، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ اس نے نام سنا ہوا تھا۔ اس نے پھر اپنا واقعہ بتایا کہ ایک روز اس طرح ہوا، میں جب سے یہ کام کر رہا ہوں طویل عرصے سے میں اور میری بیوی پیسے جمع کر رہے ہیں، تنکا تنکا جمع کر کے ہم نے ایک اتنی رقم جمع کی جس سے ہم حج پہ چلے جائیں۔ تو ایک دن کھانے کی خوشبوئیں آئیں برابر کے گھر سے، تو ہم نے کافی عرصے سے گوشت نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس میں پیسے خرچ ہوتے تو پیسے بچا رہے تھے۔ دیکھیں یہاں پر اب ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایسوں پہ تو فرض ہی نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں میرے دوستوں فرض کی نہیں ہوتی، شوق کی ہوتی ہیں، لگن کی ہوتی ہیں، اللہ سے محبت کی ہوتی ہیں۔ تو یہ برابر میں اس کی بیوی گئی ہے، اس موچی کی بیوی گئی، اس نے کہا کہ تھوڑا سا گوشت ہمیں دے دیجیے، آپ کے یہاں کچھ سالن بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گوشت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہنے لگے یہ حرام ہے۔ انہوں نے آ کے بتایا اپنے شوہر سے کہ بھئی وہ تو کہہ رہی حرام ہے، تو اس کو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کیسے حرام ہے؟ جاؤ پوچھ کے آؤ، کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے۔ جا کے پوچھا پڑوس میں، پتہ چلا اس کی بیوی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم اتنے فاقوں میں تھے کہ کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، بہت پریشانی کی زندگی تھی، اور اب ایسا تھا کہ پانی پر گزارا ہو رہا تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا جائیے کچھ دیکھیں، کچھ بھی لے کے آ جاؤ۔ تو کہیں گدھا مرا ہوا پڑا تھا، اس کا کچھ گوشت کاٹا ہے، وہ لے کے آئے، وہ اب ہم کھائیں گے، وہی پانی میں ابالا ہے، وہی ایک آسرا ہے ہمارے پاس۔ موچی رونے لگا۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا کہ حج پہ تو پھر چلے جائیں گے پیسہ جمع کر کے، شاید بلاوا نہیں ہے ہمارا، کیوں نہ ہم یہ سارے پیسے جو جمع کیے ہیں، ان کی بچیاں بھی ہیں، ضرورت ہوتی ہے، ہم سارا پیسہ انہیں دے دیں، ہم تو جیسے گزارا کر رہے ہیں۔ بیوی نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ پیسہ لے جا کے انہیں دے دیا۔ تو موچی نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک ہم تو حج پہ نہیں گئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حج کا کیا ہوا؟ کہنے لگے حج قبول ہو گیا تمہارا، کہ ہم تو حج پہ گئے نہیں۔ پھر اپنا واقعہ بتایا۔ میرے دوستو یہ واقعات بڑی عبرت کے واقعات ہیں۔ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، کسی کا فون آیا کہ مجھ پہ تو قربانی واجب نہیں ہے، کیا کروں؟ اچھا یہ جو لفظ ہے نا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم، پچھلے جمعے کو ہی میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی، یہ ہم تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، اس کو پورا کرو۔ تو یہ سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے کر لیا نہیں کیا کوئی بات نہیں، یہ سنت طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ گھر میں بات ہو رہی تھی تو بچی کہنے لگی کہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے تو ایک حصہ ان کی طرف سے بھی ڈالنا چاہیے، جس طرف عام طور پہ ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی۔ میں پچھلے جمعے کو عرض کر رہا تھا کہ جہاں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کریں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کریں۔ تو اب اگر کسی کو وسعت اللہ نے دیا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی کرے، کہ یہ انہی کا تو فیض ہے۔ تو فون آیا کہ قربانی کروں میں، واجب ہے مجھ پہ، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا جس فون سے آپ فون کر رہے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، یہ کتنے کا ہے؟ مجھے معلوم تھا
تو وہ کہنے لگے جی مہنگا ہے. میں نے کہا جب فون مہنگا استعمال کر رہے ہیں، موٹر سائیکل بھی ہے، جس حیثیت میں اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے اچھا کھا پی رہے ہیں، تو 30-35 ہزار روپے بچا کے قربانی بھی کر لیں. وہی میں نے آپ سے عرض کیا، خوشی کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اسی خوشی میں کر لیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو ذبح کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا، یہ آپ کا بڑا فضل اور کرم ہے. کیا رونا رونا روتے رہیں گے، روتے روتے دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن آج اگر اسی تنگی سے کچھ نہ کچھ بچا کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بچانے کی کوشش کی اور نہیں ہو سکا، حصہ ہو رہا ہے بالفرض 20,000 کا، پیسے نہیں ہو سکے، بچانے کی کوشش کی، میں اللہ کے بھروسے پہ یہ بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں میں نام لکھ لیں گے. اتنا تو کریں، اتنا تو قدم بڑھائیں آگے. بس میرے دوستو، اعمال کا وقت ہے، عمل کرنے کا ہے. عمل کرنے کی فکر اور کوشش کریں. ایک مسئلہ عام طور پہ جس طرف توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ قربانی کی اسی چھری سے بالٹی میں ڈال کے وہ چھری دھو دی، اور کسی نے اپنے ہاتھ بھی اس میں دھو دیے، اور پھر دوسری چھری بھی دھو دی. تو جب بالٹی سے یہ چھری اس میں چلی گئی اور خون بالٹی میں چلا گیا تو یہ پانی اب حرام ہو گیا. تو یا تو ویسے ہی پانی ترائیں اس کے اوپر، یا تھوڑے پانی سے وہ کریں تاکہ اس کو سب ختم کر کے نیا پانی بھریں، کیونکہ خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اس پہ احتیاط کریں. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، علماء سے پوچھیں. جب قربانی کر رہے ہیں تو علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھ کر قدم بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عید کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ عیدگاہ میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی. اللہ اللہ